अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो सेकंड यूनिट है ना पाकिस्तान स्टडीज़ का, क्लास 10 की जो न्यू बुक आई है उसके सेकंड यूनिट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, रिक्रिएशन स्पोर्ट्स जो है। तो इसकी जो बाकी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड SLO बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। ये जो टॉपिक है चैप्टर में लेयर एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तानी सोसाइटी, उसके बाद सब टॉपिक में ना ये एक्टिविटीज़ कॉमन इन रूरल एरियाज़, इससे रिलेटेड पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर सम कॉमन लेयर एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के देही इलाकों में ना कुछ आम जो फुर्सत की सरगर्मियां हैं कौन सी हैं। इन रूरल एरियाज़ पीपल enjoy traditional games like kabaddi and malakra, storytelling, folk music, hunting, fishing and participating in village fairs। तो देही इलाकों में ना लोग कबड्डी और मलाखड़ा जैसे रवायती खेल, कहानियाँ सुनाना, लोक मौसीकी, शिकार जो है, मछली पकड़ना और देही मेलों में शिरकत करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट में व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल गैदरिंग्स इन पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी सकाफत में तो समाजी इज्तिमाआत का क्या किरदार है। The social gatherings like weddings and festivals help strengthen family and community bonds and promote unity among people। तो शादियों और त्योहारों जैसे समाजी इज्तिमाआत ख़ानदानी और माशरती रिश्तों को मजबूत करते हैं और लोगों में इत्तेहाद को फ़रोग़ देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू अर्बन पाकिस्तानीज स्पेंड देयर लेयर टाइम। तो पाकिस्तान के शहरी लोग अपना फारिग वक्त कैसे गुजारते हैं। अर्बन पाकिस्तानीज इंजॉय activities like playing and watching cricket, eating out, going to gym, traveling, reading and using social media। तो जो शहरी हैं पाकिस्तान के लोग क्रिकेट खेलना और देखना, फिर बाहर खाना खाना, जिम जाना, सफ़र करना, मुताला करना और सोशल मीडिया इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। Why is travel becoming a popular leisure activity in Pakistan। पाकिस्तान में सफ़र एक मकबूल फुर्सत का मशगला क्यों बनता जा रहा है। तो travel is popular because Pakistan offers beautiful destinations like northern valleys and historical sites that attract local tourists। तो सफ़र जो है मकबूल हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में शुमारी वादियाँ जो हैं और तारीख़ी मकामात जैसे खूबसूरत सियाहती मकामात हैं, ये लोकल सयाहों को मुतवज्जो करते हैं। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आर प्रैक्टिस्ड इन रूरल पाकिस्तान। पाकिस्तान के देही इलाकों में किस किस्म की रवायती दस्तकारियाँ की जाती हैं। इसका जो आंसर है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स लाइक पोट्री, वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी आर प्रैक्टिस्ड एंड पास डाउन थ्रू जनरेशंस इन रूरल पाकिस्तान। पाकिस्तान के देही इलाकों में ना मिट्टी के बर्तन बनाना, उसके अलावा ये जो वीविंग है ना, बुनना चीज़ों को, उसके अलावा कढ़ाई है, इस जैसी रवायती दस्तकारियाँ की जाती हैं और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। हाउ आर वीडियो गेम्स अफेक्टिंग लेयर टाइम इन पाकिस्तानी सोसाइटी। वीडियो गेम्स पाकिस्तानी मुआशरे में ना फुर्सत के वक्त पर कैसे असर डालती है। तो वीडियो गेम्स आर बिकमिंग पॉपुलर स्पेशली अमंग यूथ विद ऑनलाइन गेमिंग एंड स्पोर्ट्स अट्रैक्टिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो वीडियो गेम्स ख़ास तौर पर नौजवानों में मकबूल हो रही हैं और ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट्स जो हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों को मुतवज्जो कर रही है। तो व्हाट बेनिफिट्स डू लेयर एक्टिविटीज़ ब्रिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। फुर्सत की सरगर्मी और अफराद और माशरे को क्या फ़ायदा देती हैं। लेयर एक्टिविटीज़ इंप्रूव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, promote creativity, reduce stress and bring people closer socially and culturally। तो फुर्सत की सरगर्मियाँ जो हैं ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाती हैं, तख्लीकी सलाहियत को फ़रोग़ देती हैं, दबाव कम करती हैं यानी प्रेशर जो है, और लोगों को समाजी और सकाफ़ती तौर पर करीब लाती हैं। What are melas and when are they usually held in rural areas। तो मेले क्या होते हैं और ये देही इलाकों में आम तौर पर कब मुनक़द होते हैं। इसका जो आंसर है, मेलाज आर विलेज फेयर्स हेल्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग और आफ्टर द हार्वेस्ट फीचरिंग म्यूज़िक, डांस, फूड एंड गेम्स फॉर इंटरटेनमेंट। तो मेले जो हैं देही जो हैं एक फेस्टिवल होते हैं जो बहार के मौसम में या फसल कटने के बाद ना मुनक़द किए जाते हैं, जिसमें मौसीकी, रक़्स, खाना और खेल तफरी के लिए शामिल होती हैं ना ये वाले जो इवेंट्स हैं। नेक्स्ट में जो चैप्टर में टॉपिक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में खेलों की अहमियत जो है। उसके अलावा उसमें सब टॉपिक्स थे ना, स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो खेल हैं मुख्तलिफ, और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रवायती खेल जो हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड। व्हाट आर द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। खेलों में हिस्सा लेने से ना जिस्मानी तौर पर क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। स्पोर्ट्स इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प प्रिवेंट
chronic diseases. تو کھیل جسمانی فٹنس، ہم آہنگی اور لچک کو بہتر بناتے ہیں اور دائمی جو بیماریاں ہیں نا لانگ ٹرم ڈیزیز ان سے بچاتے ہیں. ہاؤ ڈو اسپورٹس ہیلپ ان مینٹل ویل بینگ. تو کھیل ذہنی صحت میں کیسے مدد دیتے ہیں. اسپورٹس ریلیو اسٹریس، امپروو موڈ اینڈ ڈیولپ کانفیڈینس اینڈ ریزیلینس. تو کھیل جو ہے ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں، موڈ بہتر بناتے ہیں اور اعتماد و استقامت پیدا کرتے ہیں. واٹ سوشل ویلیوز ڈو اسپورٹس پروموٹ. تو کھیل کون سی سماجی اقدار کو فروغ دیتے ہیں. اسپورٹس پروموٹ ٹیم ورک، کوآپریشن، کمیونٹی بانڈنگ اینڈ فیئر پلے. تو کھیل جو ہے ٹیم ورک، تعاون، سماجی روابط اور ایمانداری کو فروغ دیتے ہیں. نیم 2 ٹریڈیشنل ریسلنگ اسپورٹس ان پاکستان. پاکستان میں 2 روایتی کشتی کے کھیلوں کے نام بتائیں. تو ایک تو کشتی ہے جس کو پہلوانی بھی کہا جاتا ہے، اور ملاکھڑا جو ہے آر ٹریڈیشنل ریسلنگ اسپورٹس ان پاکستان، یعنی کشتی یا پہلوانی جو ہے اور ملاکھڑا جو ہے یہ پاکستان کے نا روایتی کشتی کے کھیل ہیں. واٹ از دا پرپز آف رسا کشی، یعنی ٹگ آف وار بھی اس کو کہتے ہیں نا. تو رسا کشی کا مقصد کیا ہے. دا پرپز از ٹو پول دا روپ ٹو اے سرٹن ڈسٹینس اور میک دا اپوزنگ ٹیم فال. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسی کو مخصوص فاصلے تک کھینچ کر لے جانا ہوتا ہے نا ایک خاص پوائنٹ تک، یا پھر مخالف ٹیم کو گرا دینا ہوتا ہے کھینچ کے نا. واٹ از خوراک ان پہلوانی ٹریننگ. پہلوانی کی تربیت میں نا خوراک کیا چیز ہے. تو خوراک از اے اسپیشل ڈائٹ فالو ڈیورنگ پہلوانی ٹریننگ. تو خوراک جو ہے پہلوانوں کی تربیت کے دوران نا اپنائی جانے والی خاص غذا ہوتی ہے، ان کو خاص کھانے کے لیے ملتا ہے نا جو لوگ پہلوانی کا کھیل جو ہے اس سے دلچسپی رکھتے ہیں. تو وائی از گجرانوالہ کال دا سٹی آف پہلوان. تو گجرانوالہ کو پہلوانوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے. تو بیکاز مینی فیمس ریسلرز ور ٹرینڈ دیئر اینڈ ریپرزینٹیڈ پاکستان انٹرنیشنلی. کیونکہ وہاں سے تربیت یافتہ کئی مشہور پہلوانوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی. نیکسٹ میں جو ٹاپک ہے نا چیپٹر میں، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل اسپورٹس ان پاکستان، اس سے ریلیٹڈ جو کچھ کوشچنز ہیں شارٹ. واٹ از دا نیشنل گیم آف پاکستان. دا نیشنل گیم آف پاکستان از ہاکی. پاکستان کا جو نیشنل گیم ہے نا وہ قومی کھیل وہ ہاکی ہے. اور اٹ ہیز اے رچ ہسٹری آف ایکسیلنس. اس کی ایک نا بھرپور تاریخی فضیلت بھی ہے نا. تو پاکستان ہیز وون مینی ٹائٹلز ان ہاکی. پاکستان میں نا ہاکی کے کافی اعزازات جو ہے پاکستانی ٹیم نے جیتے ہیں. پھر ہاکی واز انٹروڈیوس ڈیورنگ برٹش ایرا. اور یہاں اس کا جو آغاز تھا، اس کا جو انٹروڈکشن تھا، تعارف جو تھا وہ برطانوی جب دور تھا نا، جب برطانیہ کی یہاں پہ حکومت تھی اس ٹائم نا یہ کھیل یہاں متعارف ہوا تھا ہاکی جو ہے. پھر جو کوشچن ہے ہو از کال دا میراڈونا آف ہاکی. تو ہاکی کا میراڈونا کسے کہا جاتا ہے. میراڈونا جو ہیں وہ دنیا میں سب سے مشہور کھلاڑی ہیں ہسٹری میں. شہباز احمد از کال دا میراڈونا آف ہاکی. تو شہباز احمد کو نا ہاکی کا میراڈونا کہا جاتا ہے. حالانکہ میراڈونا جو ہے اوریجنل میں وہ فٹ بال کے پلیئرز ہیں. تو ہی واز ریناؤنڈ فار ہز ڈربلنگ سکلز. وہ گیند کو آگے لے جانے کی مہارت کی مشہور سے وجہ سے نا بہت مشہور تھے. ہز اسپیڈ اینڈ پلے میکنگ ور ایکسیپشنل. ان کی رفتار اور کھیل کی ترتیب غیر معمولی تھی. ہی لیڈ پاکستان ٹو مینی وکٹریز. انہوں نے پاکستان کو بہت سی فتوحات دلائیں. ہو واز پینالٹی کارنر اسپیشلسٹ ان ہاکی. تو ہاکی کی پینالٹی کارنر کا نا ماہر کھلاڑی کون تھا. سہیل عباس واز اے پینالٹی کارنر اسپیشلسٹ. سہیل عباس جو تھے پینالٹی کارنر کے ماہر تھے. ہی ہولڈز دا ورلڈ ریکارڈ فار موسٹ گولز ان انٹرنیشنل ہاکی. ان کے پاس بین الاقوامی ہاکی کے سب سے زیادہ گول کرنے کا عالمی ریکارڈ ہے. ہز پاورفل شاٹ میڈ ہم یونیک. ان کی جو طاقتور شاٹس تھی نا ہاکی میں انہیں منفرد بنایا نا ان کی وجہ سے وہ. تو ہی اسکورڈ مینی گولز فار پاکستان. انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سے گول کیے. ہو واز پرولیفک اسٹرائکر ان پاکستان ٹیم. تو پاکستان ٹیم کا ماہر فارورڈ کھلاڑی کون تھا. تو حسن سردار واز اے پرولیفک اسٹرائکر. حسن سردار ایک ماہر فارورڈ کھلاڑی تھے. ہی پلیڈ اے کی رول ان 1982 ورلڈ کپ اینڈ 1984 اولمپکس. تو انہوں نے نا 1984 میں ورلڈ کپ میں اور 1982 کے جو اولمپکس ہیں اس کی جیت میں نا اہم کردار ادا کیا. ہز گولز ہیلپڈ پاکستان ون ٹائٹلز. ان کے گولز سے نا پاکستان کو اعزاز جیتنے میں نا مدد ملی. تو ہی واز اے لیجنڈ ان دا ٹیم. تو وہ ٹیم میں ایک لیجنڈ سے. تو ہو واز دا فارمر کیپٹن اینڈ کوچ آف پاکستان. سابق کوچ اور یہ والے جو کپتان تھے نا وہ کون تھے. اصلاح الدین واز دا فارمر کیپٹن اینڈ کوچ. تو وہ کیپٹن بھی تھے اور کوچ بھی. تو ہی لیڈ پاکستان ٹو ون دا 1978 ورلڈ کپ. ان کی وجہ سے نا 1978 کا جو ورلڈ کپ جیتا تھا تو اس میں وہ لیڈر تھے ٹیم کے. اس کے بعد
He also led in 1982 ایشین گیمس. تو انہوں نے 1982 میں نا ایشین گیمس کی رہنمائی بھی کی. تو his leadership was highly valued. تو ان کی قیادت بہت قدر کی نگاہ سے نا ان کو دیکھا جاتا ہے. تو who was called the flying horse. تو فلائنگ ہارس ویسے اردو میں اڑنے والا گھوڑا ہوتا ہے. تو کس کو فلائنگ ہارس کہتے ہیں؟ تو سمیع اللہ واز کال دا فلائنگ ہارس. سمیع اللہ کو نا اڑنے والا گھوڑا کہا جاتا تھا. تو ہز اڑن کھٹولا ویسے اس کی پراپر اردو ہوتی ہے. ہز اسپیڈ اینڈ اسٹیمنا ور ریمارکیبل. ان کی رفتار اور طاقت حیرت انگیز تھی نا. ہی واز اے کی فارورڈ ان دا ٹیم. وہ ٹیم کے نا ایک اہم فارورڈ جو آگے کھیلنے والے کھلاڑی ہوتے ہیں. تو ہز اسٹائل میڈ ہیم پاپولر. ان کے انداز نے انہیں مقبول بنایا. ہو واز این ادر لیجنڈری سینٹر فارورڈ. تو ایک اور لیجنڈری سینٹر فارورڈ جو تھے وہ کون تھے؟ تو کلیم اللہ واز این ادر سینٹر فارورڈ جو تھے تھا. اور ہی واز نون فار پاورفل شاٹس. وہ طاقتور شاٹس کی بدولت مشہور تھے. ہز اسکورنگ ایبلٹی واز ریمارکیبل. ان کی گول کرنے کی طاقت بہت اعلیٰ تھی. ہی کنٹریبیوٹیڈ ٹو مینی ونز. انہوں نے بہت سی جیتوں کی راہ ہموار کی. ہو آر دا بیسٹ گول کیپرز. تو بہترین گول کیپر کون تھے پاکستان کے؟ تو شاہد علی خان اینڈ منصور احمد وار دا بیسٹ. تو شاہد علی خان اور منصور احمد بہترین تھے اس میں گول کیپرز میں. دے کیپ دا ٹیم اسٹرانگ ایٹ دا بیک. انہوں نے ٹیم کو نا پیچھے سے مضبوط رکھا. یعنی جو بیک سائڈ ہوتی ہے نا گول جدھر اپوزٹ ٹیم آ کے گول کرتی ہے. دے میڈ مینی کروشل سیوز. تو انہوں نے بہت سے اہم گیندیں جو تھی وہ روکی. پاکستان سکسیز واز ڈیو ٹو دیئر پرفارمنس. ان کی کارکردگی کی بدولت پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی. واٹ از دا کرنٹ اسٹیٹس آف ہاکی ان پاکستان. آج کی تاریخ میں نا پاکستان کی ہاکی کی صورتحال کیسی ہے؟ کرنٹلی دا ٹیم از اسٹرگلنگ. اس وقت ٹیم جو ہے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. پاکستان فیلڈ ٹو کوالیفائی فار ورلڈ کپس. تو پاکستان ورلڈ کپ کے لیے نا کوالیفائی نہیں کر سکا. دا فیڈریشن از ٹرائنگ ٹو ریوائیو دا اسپورٹ. تو پاک ہاکی فیڈریشن کھیل کی بحالی کی کوشش کر رہی ہے. دے آر ڈیولپنگ گراس روٹ پروگرامس. تو وہ بنیادی پروگرام تیار کر رہے ہیں. تو کوشچن جو ہے نیکسٹ کا، ویئر واز اسکواش انٹروڈیوسڈ ان پاکستان. اسکواش کو پاکستان میں کہاں متعارف کرایا گیا؟ اسکواش واز انٹروڈیوسڈ ڈیورنگ برٹش ایرا. اسکواش کو برطانوی دور کے دوران متعارف کرایا گیا. اٹ سون بیکیم پاپولر ان دا کنٹری. یہ جلد ہی نا ملک بھر میں مقبول ہو گیا. پلیئرز میڈ دیئر ڈیبیو ان 1950s. کھلاڑیوں نے 50s کی دہائی میں نا اپنا آغاز کیا. لیجنڈز ور پروڈیوسڈ آفٹر وارڈ. اس کے بعد عظیم کھلاڑی پیدا ہوئے. تو وچ پلیئرز آر گریٹسٹ ان اسکواش. اسکواش کے عظیم کھلاڑی کون ہیں؟ ہاشم خان، جہانگیر خان، جانگشیر خان اور قمر زمان. جو ہے ہاشم خان، قمر زمان یہ والے جو ہیں نا، جہانگیر خان، جانگشیر خان، یہ سب گریٹسٹ اسکواش پلیئرز تھے. دے ون نیومرس ٹائٹلز. انہوں نے بہت سے اعزازات جیتے. جہانگیر ریمینڈ ورلڈ نمبر 1 فار 12 ایئرس. یہ جو جہانگیر تھے یہ 12 سال تک پہلے نمبر پر رہے. اور جانشیر جو تھے واز نمبر 1 فار 5 ایئرس. وہ 5 سال تک نمبر 1 رہے. پھر جو کوشچن ہے ویئر از پاکستان اسکواش کمپلیکس. پاکستان اسکواش کمپلیکس کہاں واقع ہے؟ پاکستان اسکواش کمپلیکس از ان اسلام آباد. یہ اسلام آباد میں واقع ہے. اٹ از پلیس فار ٹریننگ اینڈ ٹورنامنٹ. تو یہ تربیت اور ٹورنامنٹس کی جگہ ہے. اٹ ڈیولپس فیوچر پلیئرز. یہاں مستقبل کے کھلاڑی تیار ہوتے ہیں نا. دا کنٹری نیڈز مور اسکواش فیسلٹیز. لیکن ابھی مزید سہولتوں کی ضرورت ہے ملک کو اسکواش کے لیے. پھر وائی از کرکٹ کالڈ اے نیشنل obsession ان پاکستان. کرکٹ کو قومی جنون کیوں کہا جاتا ہے پاکستان میں؟ تو کرکٹ از مور دین اے اسپورٹ ان پاکستان. یہ نا کھیل سے کچھ زیادہ ہے. اٹ بائنڈس پیپل اکراس آل بیک گراؤنڈس. تو یہ تمام طبقات کے لوگوں کو نا جوڑ دیتا ہے. لیجنڈز لائک عمران خان، وسیم اکرم میڈ اٹ پاپولر. عمران خان اور وسیم اکرم جیسے لیجنڈ نے نا اسے مقبول بنایا. اٹ از اے کی پارٹ آف کنٹریز کلچر. یہ ملک کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے. نیکسٹ میں یہ جو ٹاپک تھا نا اسپورٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے. انٹرنیشنل اسپورٹس نا ان پاکستان، اس سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن جو ہے. وچ اسپورٹ ان پاکستان ڈیفیٹڈ جاپان ان دا 1960s. تو 1960 کی دہائی میں نا پاکستان نے کس کھیل کی ٹیم نے نا جاپان کو شکست دی؟ تو پاکستان ڈیفیٹڈ جاپان ان فٹ ان 1960s. میریکا کپ ان ملیشیا. تو 1960 میں نا پاکستان کی نے میریکا کپ جو تھا ملیشیا میں، اس دوران جاپان کو نا فٹ بال کی اس میں شکست دی تھی. تو وین واز دا پاکستان فٹ بال فیڈریشن PFF جو ہے اسٹیبلش. تو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کب قائم ہوئی؟ تو اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1948. یہ 1948 میں قائم ہوئی. نیم اے فیو پاکستانی فٹ بال ہیروز آف دا 1950s اینڈ 60s. تو 50s اور 60s کی 70s کی دہائی میں نا کچھ پاکستانی فٹ بال ہیروز کے نام بتائیں. تو ان میں یہ قیوم ہے اور چنگیزی، غفور ماجنا اور تاج محمد سینئر اور جونیئر. اس کے بعد وچ اسپورٹ از
حسین شاہ فیمس. تو حسین شاہ کس کھیل میں مشہور تھے؟ حسین شاہ از فیمس فار باکسنگ. تو یہ باکسنگ کی وجہ سے مشہور ہوئے. واٹ میڈل ڈڈ حسین شاہ ون ان اولمپکس؟ تو حسین شاہ نے اولمپک میں کون سا تمغہ جیتا؟ حسین شاہ ون اے برونز میڈل ان 1988 سیول اولمپکس. تو انہوں نے نا 1988 کے سیول اولمپکس میں نا کانسی کا تمغہ جیتا. اس کے بعد ہو از فالکن ان پاکستانی باکسنگ؟ تو پاکستانی باکسنگ کا فالکن کون ہے؟ ان کا نک نیم فالکن ہے نا، لیکن ان کا نام ہے محمد وسیم. اور وچ ٹو پلیئرز میڈ پاکستان پراؤڈ ان ٹینس؟ تو وہ دو کھلاڑی کون ہیں جنہوں نے ٹینس کی صورت میں پاکستان کا نام روشن کیا؟ اسام الحق قریشی اور عقیل خان میڈ پاکستان پراؤڈ ان ٹینس. تو انہوں نے پاکستان کا نام ٹینس میں روشن کیا. ہو از ارشد ندیم؟ بہت ہی مشہور ہیں، آج کل آپ ان کا نام بہت سننے ہوں گے سوشل میڈیا میں. ارشد ندیم از اے جیولین تھرو ہو پرفارمڈ سینسیشنلی ویل. انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا نا، تو انہوں نے اولمپک میں گولڈ میڈل بھی جیت لیا ہے نا، یہ ابھی کی بات ہے نا ریسنٹلی. تو نیکسٹ جو کوشچن ہے، نیم ٹو ورلڈ چیمپئنز ان سنوکر فرام پاکستان. تو پاکستان کے نا 2 ورلڈ چیمپئن سنوکر کے کھلاڑیوں کے نام بتانے. تو محمد یوسف جنہوں نے 1994 اور احسان رمضان جو ہیں 2022 میں نا، یہ 2 ورلڈ چیمپئنز ہیں سنوکر کے. وائی آر مارشل آرٹس پاپولر ان پاکستان؟ مارشل آرٹس پاکستان میں مقبول کیوں ہیں؟ مارشل آرٹ پروموٹ ڈسپلن فوکس اینڈ فزیکل فٹنس. مارشل آرٹ ڈسپلن، توجہ اور جسم کی فٹنس کو فروغ دیتی ہے. اور وائی آر نو ٹریڈیشنل اسپورٹس اینڈ جمناسٹکس گروئنگ ان پاکستان؟ پاکستان میں غیر روایتی کھیل اور جمناسٹک کی مقبولیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ دی اسپورٹس پروموٹ فزیکل فٹنس فلیکسیبلٹی اینڈ کوآرڈینیشن. یہ کھیل جسم کی فٹنس، لچک اور ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں. تو یہ کچھ SLO بیس کوسچنز ہیں، شارٹ چیپٹر کے جو ڈفرینٹ ٹاپکس تھے ان سے ریلیٹڈ، ان کو ہم نے ڈسکس آؤٹ کیا ہے. جو اس سے پچھلی ویڈیو تھی اس میں بھی ہم نے کچھ جو SLO بیس کوسچن تھے ان کو بھی ڈسکس آؤٹ کیا تھا. امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر، یہ نوٹس یہ آپ کے لیے جو ہے یہ ہیلپ فل ہوگا ایگزام کی پریپریشن کے لیے. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل کی پلے لسٹ جو ہے نا اس بک کی، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن جو ہے وہاں پہ بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. اگر آپ کوئی سجیشنز وغیرہ کرنا چاہیں، آرگومنٹس وغیرہ، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.